لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم ناظرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اس سے پہلی نشست میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے 6 مجالس میں سے پہلی مجلس کا تذکرہ کیا تھا، یعنی مسجد میں کی مجلس، مسجد. آج 6 مجالس میں سے دوسرے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. او عند مریض، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری مجلس انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور وہاں بیٹھ کر کے تعزیت کرے. پہلے تعزیت کا مطلب سمجھے، تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے عیادت کرنے والوں کی، یا کسی میت میں ہم لوگ جاتے ہیں تو تعزیت ہے کیا چیز؟ تعزیت ہے کسی مصیبت زدہ، کسی مریض، کسی کے یہاں کوئی میت آفت ہے، اس کے یہاں جائیں تو آپ باتیں ایسی کریں جس سے اس کا دکھی دل تھوڑا سا خوش ہو جائے. وہاں جا کر کے کوئی ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے اور میت کا انسان کا زخم تازہ ہو. ایسی باتیں کریں جس سے اگر کسی کے ہاں میت ہے تو اس کے عزیز و اقارب کا تھوڑا سا دل خوش ہو. کچھ جنت کے حالات بیان کر دیں، کچھ اور بیان کر دیں جس سے اجر و ثواب بیان کر دیں، جس سے اس کے دل کو بوجھ مصیبت قدرہ ہلکا ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. دل بدستاور کہ حج اکبر است، 10,000 کعبہ یک دل بہتر است. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اسلاف کہا جاتا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ جب حج کا موسم آتا تو پہلے اعلان کرتے، بھائی کون کون حج میں جانا چاہتے ہیں؟ تو غریب، مسکین، محتاج اپنا نام لکھاتے کہ ہم سب لوگ حج میں جائیں گے. ایک عبرت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ تعزیت کا مطلب سمجھ میں آئے. تو جب نام لکھا دیتے اتنے لوگ تو اسی حساب سے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر اناج، غلہ، بستر، کھانے پکانے کے سارے سامان لے کے چلتے اور جہاں پڑاؤ ڈالتے وہاں باورچی رہتے، کھانا پکاتے، پورے حجاج کی خدمت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آج مالداروں کو توفیق دے، پورا خرچہ اٹھاتے تھے. تو کچھ بکرے، مرغیاں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ نکلے اپنے یہاں سے مکے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں سے گزرے، بہت گھنی آبادی تھی. تو پیچھے خود تھے، آگے اور لوگ چل رہے تھے. بیچ میں ایک انسان، مرغیاں جس اونٹ پر لدی ہوئی تھیں، جب اس نے دیکھا کہ ایک مرغی مر گئی ہے، اونٹ میں دونوں سائڈ پر ایک بنا رہتا تھا، کھجاور جسو کہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، گھنی آبادی سے جا رہا تھا، اس شخص نے جو عبداللہ بن مبارک کا آدمی تھا، اس نے اس مرغی کو نکالا اور نکال کر کے پھینک دیا. جیسے نکال کر کے پھینکا، جہاں پھینکا تو اس گھر سے ایک عورت نقاب پوش نکلی، فوراً مرغی لے کے گھر اندر چلی گئی. یہ بڑا عجیب سا. اب مسلمانوں پر مردار حرام ہے اور نقاب پوش عورت لے کے چلی گئی.
اس نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ ایسے سے میں نے مرغی مری ہوئی تھی پھینک دیا، تو اس گھر سے ایک عورت نکلی، مرغی لے کے چلی گئی۔ قافلہ روک دیا، گئے پوچھنے کے لیے کہ کیا بات ہے، تو اس عورت نے دکھایا ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں 3 بچے بھوک سے بالکل نڈھال اور بے قرار پڑے ہی ہوئے خاموش۔ عورت سے پوچھا کیا معاملہ ہے، بچے کیوں ایسے پڑے؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے ان کے باپ کا انتقال، ہم بیوے ہوں، 3 دن ہو گئے کچھ کھانا نہیں ملا تھا، تو بچے جو ہیں وہ اس طرح سے بھوک سے بے تاب ہیں۔ تو یہ مرغی کیوں اٹھائی؟ میری طبیعت نہیں کہتی کہ میں کسی سے کہوں کہ ہمیں ہمارے یہاں کچھ کھانے پینے کا سامان دے دو، اور میں نے سنا ہے کہ ایسے موقع پر مردار ہمارے لیے حلال ہے، تو اس مردہ مرغی کو میں نے اٹھایا، پکاؤں گی اور بچوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے قافلہ روکا، کچھ بکرے، کچھ مرغیاں، کچھ اناج، کچھ غلہ اس بیوہ عورت کے یہاں دیا، اور کھڑے انتظار کیے۔ جب عورت نے پکایا، بچوں کے کھلائی، بچے خوش ہو گئے، تب عبداللہ ابن مبارک وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس وقت کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی نے اب چوچرا، ارے حاجیوں کو سامان ان کو دے دیا، تو اس وقت کسی نے کہا دل بدست آور کی حج اکبرس کیا 10,000 کعبہ یک دل بہترس۔ فارسی شاعر تو اس نے کہا کہ ضائع نہیں گیا، دل بدست آور کی حج اکبرس، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ سمجھو حج اکبر ہے، کوئی معمولی نہیں۔ ہزاروں حاجیوں کے خلاف پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اس عورت ابھی خرچ کر دینا تھا۔ کیوں؟ بچے خوش ہو گئے، دیکھ لیا، اور یتیم بچوں کی کفالت ہو گئی۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان جب کہیں جائے، کسی مریض کے پاس بیٹھے، تو باتیں ایسی کرے جس سے اس کا غم ذرا ہلکا ہو، پریشانی ذرا دور ہو۔ تو اب ذرا بتائیں، اتنے بڑے کام کے لیے ایک انسان اپنے گھر سے نکلا، کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور وہاں بیٹھ گیا، علاج، معالجہ، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا، اور حوصلہ افزائی کی کچھ بات، ارے اتنا ہی کہتے نہیں انشاءاللہ ضرور اچھا ہوگا، حوصلہ افزائی ہو، تو شاید کہ بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے سب کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں بیٹھنا تھوڑی دیر تعزیت کے لیے اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ جو انسان وہاں ایسی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، ایسے حوصلہ افزائی کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ضمانت اور اپنی گارنٹی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر لوگ عیادت کا بڑی معمولی چیز سمجھتے، عیادت کرنا بہت عظیم ترین چیز ہے، اور اسی پر اگر وہاں ایک مومن عیادت کے لیے گیا ہوا ہے اور عیادت کرتے ہوئے وہاں بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دعا پڑھ دے، اور دعا یاد ہونی چاہیے ہمیشہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مرد ہے تو ان یشفیک، اگر عورت ہے تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر یہ 3 مرتبہ اور بعض روایت میں 7 مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے مریض پر دم کر دے، پھونک دے، اور اس پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھ لے، تو یہ اتنا بڑا عمل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا دینے والے، عیادت کرنے والے آدمی نے جو دعا دیا، ایسے کلمات سے دعا کیا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے ضرور اس کو شفا دے دے گا۔ اور یہ دعا ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اپنے اوپر پڑھنا چاہیے، لیکن اپنے اوپر اپنے لیے پڑھیں گے تو ان یشفیک کے بجائے ان یشفینی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، اللہ مجھ کو شفا دے دے۔ بہرحال اب اگر انسان ایک مومن کی دعا سے اتنا فائدہ وہاں پہنچ رہا ہے،
پہنچا رہا ہے اپنی دعا کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین کیوں اس کو ضائع کرے گا؟ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ نادى مناد من السماء ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی مقصد سے دو جگہ جاتا ہے، جو انسان دو جگہ جاتا ہے تو اس کا جانا آنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر ایک، من عاد مریضا، جو انسان اپنے گھر سے نکل کر کے ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مریض کی عیادت کے لیے گیا ویسے جیسے ہم نے آپ کو بتایا، یا او زار اخا له فی سبیل اللہ، یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی للہ فی اللہ زیارت اور ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ دوستو یہ دونوں سفر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ایک تو مریض کی عیادت کا سفر، چاہے قریب کا ہو یا دور کا ہو، سواری کا ہو یا جتنا آپ جائیں گے بہرحال اسی حساب ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے للہ فی اللہ کوئی مسلمان بھائی ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں تو یہ زیارت کرنے کا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اجر و برکت کا، اجر و ثواب کا اور برکت کا سفر ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی عیادت کے لیے گیا اور آیا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے، نادا منادن، آسمان سے اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں۔ آواز کیا ہے؟ انطبتا و طابا، تمہارا جانا قبول کر لیا گیا، تمہارا یہ سفر کرنا مریض کی عیادت کے لیے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، برکت ہو۔ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا مِّنَ اللَّهِ جَنَّةً وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس سفر کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے جنت کا ایک محل تیار کر دیا۔ دیکھیں، میت کی عیادت کے لیے گئے یا کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گئے، آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ گئے، حوصلہ کی، دلجوئی کی، تسلی کی باتیں کی، تو یہ آپ کا بیٹھنا، آپ کی یہ مجلس اتنی خیر و برکت کی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف اور جنت کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کیا کریں جس کے جب اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم برجال من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کا تذکرہ کروں؟ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ، نبی جنت میں جائیں گے، والصدیق فی الجنہ، صدیق جنت میں جائیں گے، والشہید فی الجنہ، شہید جنت میں جائے گا، والمولود فی الجنہ، اور چھوٹا بچہ جو نابالغ مر جاتا ہے مسلمانوں کو، وہ بھی جنت میں جائے گا، والرجل یزور اخاہ وہی فی ناحیۃ المشرق، ایک مسلمان بھائی اس شہر کے اس کنارے رہتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کا شہر کے دوسرے کنارے رہتا ہے، لیکن کبھی اپنا یہ بھائی اپنے اس مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ زیارت کا، ملاقات کا سفر جو ہے بڑے خیر و برکت کا ہوتا ہے، اس کے لیے اس پر جنت، اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو دوستو، مریض کی عیادت کے لیے جانا، اور یہ بھی یاد رکھیں مریض کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے کہیں مریض خدمت کا محتاج ہو ہمارے، تو اگر اس کی خدمت مریض کی کر لیں، اس کی عیادت کر لیں، وہاں بیٹھ جائیں، تو یہ بھی ان مجلسوں میں سے ہے جن مجلسوں پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ جنت والے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی گارنٹی اور ضمانت والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔